جو بزرگ افراد ہیں خصوصی طور پہ، اور جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو ان کی باڈی میں پین جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی لائف میں اب موومنٹ نہیں ہے۔ لائف اتنی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ہمارا، جسے ہم کہتے ہیں بیٹھے رہنے کا۔ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں اور اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں۔ جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ بزرگ افراد کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں باڈی پین سے نجات دلانے میں؟ نمبر 1 چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ان کو لائف سے مکمل ڈسکنیکٹ نہ کریں۔ اگر آپ ان کا ہر کام اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں لائف سے ڈسکنیکٹ ٹوٹل۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی میرے ماں باپ تو بڑے سکھی ہیں، بالکل بیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ نقصان دہ ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ ہیں آرتھوپیڈک سرجن۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم 2 سے 3 ریکارڈنگز جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور ان کا فیڈ بیک جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑا شاندار ہے۔ تو آج دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی شفقت فرمائی کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آج کے پروگرام میں انہوں نے شرکت کی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم خصوصی طور پر بات کریں گے کہ بزرگ افراد جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی باڈی میں جو ہے وہ پین ہوتی ہے۔ تو کیا جو بڑھاپا ہے وہ درد کا دوسرا نام ہے، یا یہ ہماری لاپرواہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باڈی میں پین ہوتی ہے؟ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ آپ کا شکریہ، آپ کے دیکھنے والوں کا شکریہ، اور سب سے بڑھ کے میں یہ کہوں گا شمس صاحب، کریڈٹ گوز ٹو یو اینڈ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن۔ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ ویورز، فالوورز اور آپ کی ریچ اتنی اچھی ہے کہ لوگ پیار کرتے ہیں۔ جو ویڈیوز آپ کی ملینز میں جاتی ہیں اس کا کریڈٹ آپ کو اور شاہ صاحب کو ہے، جنہوں نے یہ سارا خوبصورت نظام ترتیب دیا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ جب ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں تو آپ شفقت فرماتے ہیں۔ نہیں، یہ دس از آنر فار می جی، یہ شفقت والی بات بالکل نہیں ہے۔ میری طرف سے جو بھی سستی ہوتی ہے وہ ساری میرے پارٹ پہ ہے۔ یہ میرے لیے بڑی آنر ہے کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آپ کا شکریہ اور لوگوں کا شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو بزرگ افراد ہیں خصوصی طور پہ، اور جیسے ہی عمر بڑھتی ہے تو ان کی باڈی میں پین جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے، تو کیا ہم کیا سمجھیں کہ کیا بڑھاپا جو ہے وہ درد کا دوسرا نام ہے، یا یہ ہماری لاپرواہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑھاپے میں یا عمر بڑھنے کے ساتھ جو ہے وہ باڈی میں پین ہوتی ہے؟ دیکھیں شمس صاحب، یہ بڑا آپ لوگوں کا جو ہے نا ایک بہترین انیشیٹو ہے، اور یہ جو کوسچن آپ نے کیا ہے یہ اب اس ٹائم اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بڑھاپے کا لفظ ہم استعمال تو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس ٹائم یہ جو درد کا ایشو ہے یہ نوجوانوں میں بھی ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اب ان میں جلدی بڑھاپا آنا شروع ہو گیا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی لائف میں اب موومنٹ نہیں ہے۔ لائف اتنی سیڈنٹری لائف سٹائل ہے ہمارا، جسے ہم کہتے ہیں بیٹھے رہنے کا۔ ہر وقت یعنی اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں تو گاڑی جو ہے وہ پارکنگ میں کھڑی کرنے کی بجائے بالکل آپ کے گیٹ تک آئے گی۔ ڈرائیور جو ہے وہ مجھے 1 سیکنڈ بعد پک کرے گا۔ پھر پہلے پرانے زمانوں میں ہوتا تھا آپ کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو گھر سے آپ نکلے ہیں، واک کر کے چلے گئے ہیں۔ اب وہ سارا ہمارا جو انوائرمنٹ ہے نا، وہ بھی لوگ بائک پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ جاتے ہیں، 1 کلومیٹر دور جانا ہو، آدھا کلومیٹر دور جانا ہو، وہ بھی اس کے اندر سے جو تھوڑی بہت موومنٹ ہو جاتی تھی وہ نکل گئی ہے۔ بلکہ اب تو اچھا سر، یہ تو ہمارے لیے تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم سستی کرتے ہیں اور ہم پیدل نہیں چلتے۔ اب جس طرح آپ ماشاءاللہ آپ ایک سیلیبریٹی ہیں اب میڈیکل کی فیلڈ میں، تو آپ تو ویسے ہی اگر سڑک پہ پیدل چلیں گے اور میں یہی آپ کو بتانے لگا ہوں نا، مسئلہ صرف سیلیبریٹی کا نہیں ہے، یہ تو آپ کے اچھے الفاظ ہیں، شکریہ۔ بندہ جا رہا ہو نا کہیں، اگر آپ کوئی چیز لینے کے لیے گئے ہیں گھر سے کسی مارکیٹ میں، تو ساتھ ہی کوئی ہمسایا، کوئی دوست آیا، اچھا ڈاکٹر صاحب بیٹھو میرے نال، کتنے جانا ہے تسی؟ گھر جا رہے ہو؟ آؤ نا، کیوں چل رہے ہو اس طرح پیدل؟ تو لوگ اس کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی چیز لینے کے لیے جا رہا ہے مارکیٹ میں، یا پیدل وہ کہیں جا رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ شاید کوئی غریب آدمی ہے، اس کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، یہ ایسے ہی گھوم پھر رہا ہے۔ سو وہ جو واک کرنے کا ایلیمنٹ تھا، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کا ایلیمنٹ تھا، وہ کم ہو گیا ہے۔ اس چیزوں سے کیا ہوا ہے کہ ہماری جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے باڈی کے اندر وہ جلدی ہو گیا۔ نمبر 2 کیا ہو گیا، ہمارا سٹیمنا کم ہو گیا، ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ یہ جو ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے نا جو دردوں کی وجہ بنتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جلدی تھک جاتے ہیں۔ 30s تک 40s تک آپ کی باڈی آپ کے ساتھ چلتی ہے، جو بھی آپ اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ ظلم کر رہے ہیں، لاپرواہیاں کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، وہ چل رہی ہے آپ کے ساتھ۔ آفٹر 35 آفٹر 40 وہ پھر اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک گاڑی ہے تو 0 میٹر گاڑی جو ہے وہ پہلے 3-4 سال تو بڑے اچھے گزار جاتی ہے،
لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، بر وقت اس کی ٹیوننگ نہیں ہو رہی، آئل چینج نہیں ہو رہا، تو پھر 3-4 سال بعد وہ کام نکالنا شروع ہو جاتی ہے. وہی حساب انسانی جسم کا ہوتا ہے. دوسری بات، اس کویسچن کو تھوڑا سا میں اس طرح سے بھی ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو ہے کہ بڑھاپا صرف درد کا نام ہے، ایسا بھی نہیں ہے. بعض اوقات درد صرف ہماری غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہی نہیں ہو رہا ہوتا، بعض اوقات درد کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ایک بہت زیادہ توجہ اس چیز پہ دیتے ہیں کہ یار یہ جو مجھے کمر درد ہو رہا ہے، یہ جو مجھے جوڑوں میں درد ہو رہا ہے، یہ سب شاید میری کسی غفلت کا نتیجہ ہے، یا میرے وزن بڑھنے کا نتیجہ ہے، یا میرے لائف سٹائل کا نتیجہ ہے، یا میری خوراک کا نتیجہ ہے. تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات آپ کسی بیماری کا شکار بھی ہوتے ہیں. سو اپنے ڈاکٹر کی مدد سے، اپنے اسپیشلسٹ کی مدد سے اس چیز کا تعین کریں کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. لیکن یہ اس کا بہت زیادہ رول ہے کہ آپ اپنا لائف سٹائل کیسا رکھیں گے، کیونکہ جو بیماریاں آپ کو آئیں گی وہ آپ کی خوراک سے، آپ کے لائف سٹائل سے آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، جو بڑھاپا یا عمر بڑھنے کے بعد جو ہے وہ باڈی پین، اوور آل باڈی پین اور جسم کا درد یا گھٹنوں میں درد یا اوور آل جس طرح بھی ہے، تو ہم اس کو کیا یہ تقدیر کا حصہ ہے، یا بر وقت علاج سے جو ہے وہ اس سے چھٹکارا، نجات ممکن ہے، اور علاج کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیں، تقدیر کا لفظ آپ نے بڑا دلچسپ استعمال کیا. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع یہاں میں سناؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا. وہ اس کا مصرع ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان، اچھا، عمل سے فارغ ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ. واہ، یعنی تقدیر کو بلیم کر کے آپ خود ایکشن سے، عمل سے جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں، اب سامنے ایک پیشنٹ بیٹھے ہیں، میل فیمیل، اور مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھٹنوں میں بہت درد ہے اور ایج ہے جی 50. تو اب میں ان کی طرف دیکھتا ہوں، ویٹ کتنا ہے؟ 120، 130. اب یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، سوائے اس کے کہ ہم اس ریالٹی کو فیس کریں کہ اب مجھے گھٹنوں کا درد ہے، یا میں نے اب اس کے ساتھ رہنا ہے، یا اس کے ساتھ جینا ہے. کل پرسوں میرے پاس ایک پیشنٹ آئے گجرانوالہ سے. گجرانوالہ کے لوگ مائنڈ نہ کریں، کھاتے پیتے بہت ہیں ہمارے دوست گجرانوالے والے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں اوپر والی منزل پہ رہتا ہوں، آج آپ کو چیک اپ کے لیے میں وہاں سے آیا ہوں، اوپر سے نیچے آنے کے لیے 45 منٹ لگے. وہ اتنے موٹے تھے، 210 کلو ان کا وزن تھا، اینڈ ہی واز 48 آئی تھنک، 48 ان کی ایج تھی. اب اس ایج میں اس مسئلے کے ساتھ آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ اس ایکسٹریم پوزیشن سے واپس جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب آپ اس پوزیشن کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تب آپ کے پاس کنٹرول کا بہترین طریقہ ہے. اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں، اور اپنے ویٹ کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ سٹیمنا ہے جو آپ کو سب کچھ دیتا ہے. جیسے ایک آدمی ہے، وہ ایک دن میں جو ہے وہ اسے آپ کہتے ہیں کہ 10، پرانے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ اسکول میں سٹ سٹینڈ ہوتا تھا صبح کے ٹائم، اسمبلی سے پہلے جو پی ٹی ٹیچر ہوتے تھے وہ آپ کو سٹ سٹینڈ کرواتے تھے، بیٹھ کے نکالنا جس کو کہتے ہیں. وہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے آپ کے یہ تھائی مسلس، کوارڈریسیپ مسلس کے لیے. اس کا اب کوئی رواج ہی نہیں ہے. عام بندے کو آپ کہیں کہ آپ 10 بیٹھ کے لگا کے دکھاؤ، وہ نہیں لگا سکتا. اسے کہیں 10 پش اپ لگا کے دکھاؤ، وہ نہیں لگا سکتا. لیکن اگر وہ پش اپ لگاتا رہتا ہے 10، 15، 20، 30، 45، 40، تو اس کا ایک سٹیمنا بڑھ جاتا ہے. جب آپ کا سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، آپ کا سب سے پہلے مسل سٹرونگ ہوتا ہے. مسل وہ چیز ہے جو آپ کو تنگ کرے گا لیٹ 40s میں، لیٹ 30s میں، کیونکہ مسل پہ آپ کی توجہ نہیں ہوتی. مسل آپ کا سٹرونگ نہیں ہے، خاص کر آپ کے بیک کے مسلس. اکثر لوگوں کو جو بیک پین ہوتی ہے، یہ آپ کے جو پیلوک فلور کے مسلز ہوتے ہیں یا کور مسلز ہوتے ہیں، یہ ویک ہیں آپ کے. پھر کچھ مسلز ایسے ہیں جو یوز ہی نہیں ہوتے، مثلا جو ہماری یہ اپر بیک ہے، یہ کلائمبنگ کے لیے ہیں، سوئمنگ کے لیے ہیں. ہم میں سے 70-80% لوگ نہ کلائمبنگ کرتے ہیں نہ سوئمنگ کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ اتنا زیادہ یوز نہیں ہوتا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی جو پھر آپ کو لیٹر ایج میں جا کے پین سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور رہی صحیح کسر ہماری ٹیکنالوجی نے پوری کر دی ہے. موبائل ہمارا اس طرح کیا ہے کہ ہر وقت ہم اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ بھی مسل سٹرین کا، مسل سٹریس کی وجہ بنتا ہے. سو ایکٹیو لائف سٹائل، تھوڑی خوراک، اور اس کے ساتھ آپ کا مسل میس، مسل سٹرینتھ کا بڑھنا، وہ آپ کو لیٹر ایج میں ان مسائل سے روک سکتا ہے. کیونکہ اب اگر ہم اسپیسیفک نی پین کی بات کریں نا، آپ نے جس طرح کوشچن پوچھا ہے، اگر آپ کا ویٹ کم ہے، آپ کا یہ تھائی مسل سٹرونگ ہے، اور آپ ایکٹیو ہیں، تو 70%، 80% چانسز آپ کے نی پین کے کم ہو جاتے ہیں. اکثریت وہ لوگ ہیں اس مسئلے کی، نی پین کی، جن کا ویٹ زیادہ ہے اور تھائی مسل ان کا سٹرونگ نہیں ہے، یہ والا کوارڈریسیپ مسل،
اور وہ لائف سٹائل ایکٹیو نہیں ہے، تو پھر تو یہ چیز آنی ہے اس میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نے ابھی جتنی بھی گفتگو کی ہے اس سے ایک بات تو طے کہ ضرورت سے زیادہ آرام جو ہے وہ باڈی پین کو بڑھائے گا. اچھا، اب ہم اگر بزرگوں کی بات کریں تو ہمارے ہاں جو بچے ہیں اور بزرگ جو ہیں وہ بڑا پراؤڈلی کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے جو ہیں ہمیں کوئی کام نہیں کرنے دیتے، ہم سارا دن جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور اس چیز کو ایک پراؤڈ سمجھا جاتا ہے. دوسرا، اب کیونکہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے تو بزرگ افراد جو ہیں وہ بھی ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ موبائل پہ گزرتا ہے اور پورا دن گزر جاتا ہے موبائل پہ، پتہ نہیں چلتا. تو اب اس کا کیا کریں؟ دوسرا، اب کیونکہ ہمارے گھروں میں بزرگ افراد تو ہیں، تو ہم جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، وہ بزرگ افراد کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں باڈی پین سے نجات دلانے میں اور ایک صحت مند زندگی گزارنے میں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے نا، جو آپ نے آخری کویسچن پوچھا ہے کہ کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، نمبر 1 چیز جو میں کہوں گا وہ یہ ہے کہ ان کو لائف سے مکمل ڈسکنیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ ان کا ہر کام اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے انہیں لائف سے ڈسکنیکٹ کر دیا. اب ان کو نہ صرف فزیکل ایکٹیویٹی کم ہونے سے مسائل آئیں گے بلکہ ان کو ڈپریشن کے مسائل بھی آئیں گے، وہ لائف سے آہستہ آہستہ دور ہوتے جائیں گے. سو کچھ اپنی روٹین لائف کی ذمہ داریاں ان کو دیں. اچھا، ٹھیک ہے. اور وہ انٹینشنلی دیں. ٹھیک ہے. میں یہ اکثر کہتا ہوتا ہوں اپنے پیشنٹس کو یا دوستوں کو جو میرے پاس آتے ہیں بعض، کہ وہ انٹینشنلی آپ دیں. یہ جو ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ نہیں امی نے کچن میں بھی نہیں جانا، امی نے چھت پہ بھی نہیں جانا، امی نے واشنگ مشین کو بھی نہیں کچھ کہنا، امی نے کام والی کو بھی کچھ نہیں کہنا، امی اب 60-70 سال کی جو زندگی انہوں نے گزاری ہوتی ہے نا، وہ ایک دم ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں بیٹھ سکتی. ان کو سب سے بڑی فکر یہی کھائی جائے گی کہ کام والی نے جو ہے نا وہ پیاز ضائع کر دی ہیں، وہ لہسن ضائع کر دی ہے، ادرک ضائع کر دی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا لائف سٹائل گزرے. کچھ کام ان کو دیں. اور میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہفتہ وار کچھ کھانا ان سے بنوائیں. جیسے آپ کی مائیں ہوتی ہیں، اگر آپ کے پاس میڈ ہے، بیگم ہے، سب کام ہو رہے ہیں، ایون دین، کیونکہ اس سے ایک تو ان کو اونرشپ ملتی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی لائف کا حصہ ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک کام ہے نا، کل جیسے کہ جی یہ فلاں بچے کو پک کرنا ہے آپ نے، یہ سودے لے کے آنے ہیں آپ نے، یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کا بھی ایک کام فکس ہوا ہوتا ہے. میرا بھی آپ کی ایک روٹین ہے نا، ابھی ہم نے یہاں سے ایک کام کرنا ہے، اگلا کام کرنا ہے، اس ٹائم ٹینشن ہو رہی ہے، یہ ٹائم ہو گیا، وہ ٹائم ہو گیا. اس سے کیا ہوتا ہے، ٹائم گزر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا. ہر وہ شخص قابل رحم ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی جس کا ٹائم نہ گزر رہا ہو، کیونکہ جس کا ٹائم نہیں گزر رہا اس کی زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. سو ایک تو انہیں کچھ حد تک، مکمل تو ظاہر ہے نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو وہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. روٹین میں ڈیلی کی آپ کی زندگی کا کچھ حصہ، کچھ ایلیمنٹ جو بڑا لائٹ ہے وہ ان کو دیں. اپنی ایکٹیویٹیز کا میں کہتا ہوں کہ اگر آپ 100% کر رہے ہیں تو 30-40% ان کو ضرور دیں، 20% ان کو ضرور دیں. ٹوٹل یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ جی میرے ماں باپ تو بڑے سکھی ہیں، بالکل بیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں، یہ ان کے ساتھ نقصان دہ ہے، نہ صرف فزیکلی بلکہ ایموشنلی بھی. اور ایموشنلی بھی ایک ٹائم کے بعد جو ہے نا وہ مائیں فیل کرنے لگ جاتی ہیں کہ اب پتر جڑا ہونا بالکل بوڑھی کا تھلے لگ گیا ہے، یا کام والی جو ہے وہی جو کھانے شانے جو چل رہے ہیں تو میرے تو اب حاکمیت ختم ہو گئی ہے. سو اس چیز کو ان کا حصہ بنائیں. نمبر 2، بزرگوں میں کیا ہوتا ہے، بون ڈینسٹی بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہوتی ہے. خواتین میں خاص کر جب ماہواری بند ہوتی ہے اس کے بعد یہ ایسٹروجن کم ہونا شروع ہوتا ہے تو سڈن بون پین سٹارٹ ہوتی ہیں ان میں، باڈی ایک سٹارٹ ہو جاتی ہیں ان میں. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جس ٹائم انہیں اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھنا چاہیے. واک مسٹ ان کی کروانی چاہیے. اور اگر وہ کسی اسپیسیفک پین کا شکار ہیں، جیسے اگر ان کو نی پین ہے، ان کو بیک پین ہے، تو پھر آپ ان کو وہ ایکسرسائزز بتائیں جو کرنے سے ان کی یہ پین ٹھیک ہو سکتی ہے. مثلا میرے پاس پچھلے دنوں ایک فیملی آئی پیشنٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم ساری فیملی جم جاتے ہیں، پوری فیملی، بزرگ، نوجوان، بچے، ہر بندہ ہماری فیملی میں جم جاتا ہے. اور ماشاءاللہ بڑا ایکٹیو اور ہیلدی ان کا ویٹ اور وہ ساری چیزیں بڑی اچھی تھیں. سو ان کو فزیکلی ایکٹیو ضرور رکھیں. ڈاکٹر عبدالباسط صاحب پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. جی تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر صاحب نے بڑی کمال کی تجویز دی کہ آپ کے جو بزرگ ہیں آپ اپنی ڈیلی روٹین میں سے کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ بزرگوں کو دیں تاکہ وہ کچھ ڈیلی ٹاسک جو ہیں وہ پرفارم کر سکیں اور زندگی جو ہے وہ ایکٹیو رہے. ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ایک صرف کمال کے کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن نہیں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا سیلیبریٹی بھی بڑی کمال کی ہیں. ڈاکٹر صاحب پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، سولو ریکارڈنگز کرتے ہیں، اور
اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ، آپ فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ جہاں بھی جائیں، ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کو سرچ کریں اور ڈاکٹر صاحب کو فالو کریں. اور ڈاکٹر صاحب کا انتہائی کمال کا کنٹینٹ ہے. اس سے آپ کی زندگی کو پروڈکٹیو کس طرح بنایا جائے اور ایک صحت مند زندگی کیسے گزاری جائے، ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے پوری رہنمائی کرتے ہیں. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.